فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا اہم سرکاری دورہ، بیجنگ میں اعلیٰ چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں، فیلڈ مارشل کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات، دفاعی تعاون، تربیت اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو، چین اور پاکستان کے درمیان آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ، مشترکہ چیلنجز کے خلاف اسٹریٹجک ہم آہنگی بڑھانے پر بھی اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پی ایل اے ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا چین کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر، چینی افواج کا دفاعی اشتراک پر مکمل اعتماد اور پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ چینی قیادت نے کہا پاکستانی افواج جنوبی ایشیا کے امن کی علامت ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ چین پاک چین سیاسی و عسکری تعلقات میں گہرائی کی علامت قرار۔ صدر آصف زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، ایوان صدر میں ہونے والی اہم ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت و ثقافت پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں، دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کا دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دہشت گرد واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کل عدم تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پاکستان نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل کر دی۔ حکومت نے سوشل میڈیا کمپنی سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ کر دیا۔ طلال چودھری نے بتایا دہشت گرد گمنام آئی ڈی سے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلانے والے دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے، سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلاء کو آگے لایا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب، کہا عدالتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں، التوا کے شکار مقدمات ماڈل کورٹس میں سنے جائیں گے، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ حارث رؤف، شاہین افریدی اور حسن علی کی T20 اسکواڈ میں واپسی، عباس آفریدی، سلمان مرزا اور احمد دانیال ڈراپ کر دیے گئے۔ سلمان آغا T20 اور محمد رضوان ون ڈے کی قیادت کریں گے، بابر اعظم اور شاہین افریدی ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ دیامر میں سیلابی ریلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 10 سے 12 سیاح حال لاپتہ، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، 300 سے زائد مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے C-130 طیارے نے بھی سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ سیلاب سے 500 سے زائد گھر، 12 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی، 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں۔ ایبٹ آباد گلیات میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، سیاحوں کا علاقے میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ڈاکٹر مشل کا 3 سالہ بیٹا عبدالہادی بھی سپرد خاک۔ گزشتہ روز ڈاکٹر مشل اور فہد اسلام کی لودرا میں نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ سیلابی ریلے میں زخمی میاں اسلام لودرا کے شاہدہ ہسپتال میں زیر علاج۔ بابوسر میں چند روز قبل خوفناک سیلابی ریلا 20 سیاحوں کو بہا لے گیا تھا۔ مونسون کا چوتھا سپیل، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملتان میں سب سے زیادہ 117 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پی ڈی ایم پنجاب نے خبردار کر دیا، لاہور سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ اور توسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پاکستان، بھارت، نیپال اور جنوبی کوریا شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کی لپیٹ میں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہندو کا شمالی خطے میں گلیشیئرز پھٹنے کا خطرہ صدی کے آخر تک 3 گنا بڑھ جائے گا۔ پاکستان میں چترال، گلگت بلتستان، ہنزا سوات سب سے زیادہ خطرے کی زد میں ہے۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط کرنے سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ ہوگی۔ اسرائیل کی ناجائز اور جعلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کی ایک کبھی قرارداد منظور کی ہے۔ اسرائیل کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی گھناؤنی اور کبھی حرکت پر پاکستان کم از کم ہر لحاظ سے مزاحمت کرے گا۔ پاکستان کی سینٹ اسے کنڈیم کرتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مقبوضہ مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پاکستان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کا جھوٹا دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد سینیٹر پلوشہ خان نے پیش کی۔ متن کے مطابق ایوان مکمل طور پر فلسطین کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور کوشش ناکام۔ امریکہ نے دوحہ مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرا دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وفود واپس بلا لیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کے مطابق وفد کو حماس کی جانب سے جواب جمع کروانے کے بعد مشاورت کے لیے واپس بلایا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کہتے ہیں یرغمالیوں کی واپسی کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ فرانس ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا اعلان، کہتے ہیں فیصلہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے کیا۔ حماس کا فرانس کے فیصلے کا خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر کے بیان پر امریکی وزیر خارجہ کی تنقید، کہا فرانس کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے حماس کے پروپیگنڈے کو فروغ ملے گا۔ اسرائیل نے بھی فرانس کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بھوکے فلسطینیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 24 گھنٹے میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ سے 19 شہری جان سے گئے۔ بھوک سے مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 115 ہو گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم نے معاملے میں مزید پیش رفت کے لیے وزیر قانون کی صدارت میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ دشمن کو ہماری قومی یکجہتی کی وجہ سے اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن بنیانم مرصوص میں پاک افواج کی کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دے دیا۔ کہا پاکستان پرامن اور ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرتپاک استقبال کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو گندم کی قیمتیں مقرر کرنے سے متعلق قانون پر عمل درآمد کا حکم۔ جسٹس خالد اسحاق نے صدر کسان بورڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست میں وفاقی اور پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ صدر کسان بورڈ نے گندم کی قیمت مقرر نہ ہونے پر 8 اپریل کو عدالت سے رجوع کیا تھا۔ شہریوں پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا۔ سروسز پر سیلز ٹیکس کی شرح 16% کر دی گئی۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، کوریئر، بیوٹی پارلر، انٹرنیٹ سروسز شامل۔ انوائس میں نئی شرح درج کرنا لازم قرار۔ سروسز مہنگی ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ کاروباری طبقے نے ٹیکس میں اضافے کو مہنگائی کا سبب قرار دے دیا۔ ایک طرف مہنگائی کے چرچے، دوسری طرف قرضے۔ پنجاب حکومت کا ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے قرض لینے کا فیصلہ۔ عالمی مالیاتی اداروں سے آسان شرائط اور شرح سود پر 20 ارب روپے قرض لیا جائے گا۔ آئندہ ماہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے مذاکرات ہوں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ عمر حیات ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل قرار۔ اسلام آباد میں ثنا یوسف قتل کیس کا چالان تیار کر لیا گیا۔ پولیس نے چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع کرا دیا۔ پروسیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم چالان کی اسکروٹنی کرے گی۔ چالان عدالت میں جمع ہونے کے بعد متعلقہ جج کی عدالت میں کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔
थाई लैंड और कंबोडिया में दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। लड़ाई के दौरान 14 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके। दोनों जानिब से एक दूसरे पर जंग छेड़ने का इल्जाम। लड़ाई एक मुतनाज़ सरहदी इलाके में शुरू हुई। छोटे हथियारों की फायरिंग से शुरू होने वाली लड़ाई भारी गोलाबारी तक बढ़ गई। भारतीय रियासत राजस्थान में स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक छत गिरने का वाकया राजस्थान के शहर झलावर में पेश आया। स्कूल की इमारत पहले ही खस्ता थी।